الله تعالى وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وفیۃ الابدان والشفاء ونور الابصار والسیاج صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برادران اسلام سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے برادران اسلام آج چاند کی تاریخ 14 ہے اور آج مغرب کے بعد 15ویں شب لگ جائے گی یعنی کہ چاند کی تاریخ 15 یعنی آج مغرب کے بعد 15ویں شب لگ جائے گی اور آج کی جو رات آنے والی ہے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جگہ جگہ اس کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں کچھ چیزیں آج کے لیے آپ کو بتا دیتے ہیں حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا یعنی جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں یعنی شب بارات میں جو آج رات آنے والی ہے مغرب کی نماز کے بعد جو شخص 6 رکعت پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو اور یہ طبرانی کے اندر یہ روایت ملتی ہے دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ہمارے اور آپ کے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے 6 رکعت اور اس کے بعد وہ کوئی بری بات نہ کہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ اس 6 رکعت کا ثواب 12 سال کی عبادت سے کئی گنا زیادہ ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخرکار اس کی کتنی فضیلتیں ہیں شب بارات کی تیسری روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں جاگ کر شب بیداری کر اگر کوئی بندہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اپنے اللہ کی ریاضت کرتا ہے انہی میں سے ایک رات شب بارات ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی بندہ جاگ کر رات بھر جاگ کر اگر اپنے رب کی عبادت کر لے اپنی اللہ کی ریاضت کر لے تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ اس شخص پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شب بارات کی کتنی فضیلتیں حدیث پاک میں وارد ہوئی ہیں ترغیب و ترہیب کے اندر یہ روایت موجود ہے حضور علیہ السلام ایک حدیث پاک کے اندر اور ارشاد فرماتے ہیں یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ روایت بخاری کے اندر بھی ملتی ہے یہی روایت مسلم کے اندر بھی ملتی ہے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت
اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، یعنی کم و بیش 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ نے ہر ایک نبی کو ایک دعا ایسی عطا کی ہے اپنے کرم سے، اپنے خاص فضل سے، کہ جو بھی نبی اللہ کی بارگاہ میں ایک اگر دعا کر لے، جو کچھ رب سے مانگ لے، تو اللہ اسے وہ دعا کا صلہ عطا فرما دیتا ہے۔ ہر نبی کو ایک دعا عطا کی جاتی ہے، اور وہ نبی اللہ کی بارگاہ میں جو بھی مانگے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایک نبی نے دنیا کے اندر، اسی دنیا کے اندر وہ دعا مانگ لی ہے اور رب نے اسے عطا فرما دیا ہے، سوائے ایک نبی کے، اور وہ میری ذات ہے، میں محمد خود ہوں، کہ میں نے ابھی اللہ سے وہ دعا نہیں مانگی ہے، اور میں نے اس دعائے خاص کو اپنے لیے، اپنی امت کے لیے میں نے اس دعا کو بچا رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کا صلہ، یہ دعا میں میدان محشر میں قیامت کے دن اپنے اللہ سے کروں گا کہ میرے پروردگار، ہر ایک نبی نے دعا کی، اللہ ہر ایک نبی نے دعا کی، تو تو نے دنیا کے اندر انہیں صلہ عطا فرمایا تھا، اور تو نے فرمایا تھا کہ تم ایک مرتبہ جو بھی مجھ سے مانگ لو وہ میری جانب سے تمہیں عطا ہوگا، اور ہر ایک نبی نے دعا کی، اللہ تو نے عطا کیا، لیکن آج اللہ میں محمد تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے پروردگار کہ میری امت کی مغفرت فرما دی، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے، سیرت کی کتابوں بیان ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ اس وقت میدان محشر میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ کے لیے جھکا دیں گے۔ جب رب کی بارگاہ کے لیے جھکا دیں گے اور اللہ سے یہی دعا کریں گے، پروردگار جو دعا کا اختیار تو نے ہمیں عطا فرمایا تھا، آج اس دعا کا صلہ میں اللہ تیری جانب رجوع کرتا ہوں کہ اس دعا کا صلہ مجھے عطا فرما۔ رب ارشاد فرمائے گا، ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے، کہو دیا جائے گا، مانگو ملے گا، کہو سنائی کی جائے گی۔ مصطفیٰ کریم فرمائیں گے رب میری امت کو بخش دے، اللہ فرمائے گا حبیب آپ کی امت کو بخش دیا گیا۔ عزیزان گرامی وقار، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شب برات کی کتنی اہمیت، کتنی فضیلت ہے۔ اس کے تعلق سے کئی روایتیں ملتی ہیں، میں آپ کو تمام روایتیں بتاتا ہوں۔ شب برات کا آب حضرت نوفل بخاری رضی اللہ تعالیٰ وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اکثر رات میں باہر آیا کرتے تھے شب برات میں۔ ایک دن حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب برات میں باہر آئے، اور جب باہر آتے ہیں حضرت علی تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں حضرت علی، جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں حضرت علی تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اللہ کے نبی حضرت داؤد خلیفہ اللہ نے دیکھا تھا۔ داؤد خلیفۃ اللہ نے دیکھا، اور داؤد خلیفۃ اللہ نے آسمان کی طرف دیکھنے کے بعد فرمایا کہ آج کی رات ایسی رات ہے آج کی رات، کہ اگر کوئی بندہ مومن اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ آج کی رات ایسی رات ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ یہ حضرت داؤد کے جملے۔ پھر حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو حضرت علی نے یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار، آواز صاف آ رہی ہے بالکل، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار، آج جو بھی بندہ مولا تجھ
उसे अता फरमा देना। मेरे मौला जो भी बंदा तुझसे मांगे अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेना। तारीख ये कहती है कि इस रात जो भी बंदा सिद्क़ दिल से अगर अपने रब से अगर मांगता है, अल्लाह उसकी दुआ को ज़ाय नहीं फरमाता बल्कि अल्लाह उसकी दुआ का सिला अता फरमा देता है। मैं सबक के अंदर ये रिवायत मिलती है। इसके अलावा एक हदीस मैं आपके सामने और पेश कर रहा हूं, हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो ये कहते हैं कि शाबान की 15वीं रात, ये वो रात है, इसको बड़े गौर से सुनेंगे, 15वीं शाबान की ये वो रात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत जिब्रील अमीन को बुलाता है और जिब्रील अमीन को ये हुक्म देता है कि ऐ जिब्रील जाओ और जन्नत को सजा दो। जिब्रील जाओ और जन्नत को सजा दो। आज मैं अपने बंदों की दुआएं कबूल फरमाऊंगा, आज मैं अपने बंदों को बख्शूंगा। कैसे? रब इरशाद फरमाता है ऐसे कि उसके गुनाह जितने आसमान पे तारे हैं, आसमान पे जितने तारे और दुनिया के अंदर जितने रात और जितने दिन हैं, इसके अलावा पेड़ों पर जितने पत्ते हैं, इसके अलावा पहाड़ का जितना वजन है, इसके अलावा रेतों के जितने जर्रे हैं, जर्रे, इन तमाम को मिला दिया जाए, इतने बंदों की अल्लाह आज की रात मग़फ़िरत फरमा देता है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी अहमियत और कितनी बड़ी फजीलत इस शब बारात की है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अब आज की रात हम मगरिब की नमाज ही से शुरू कर लेते हैं। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, बहुत खास खास चीजें, कि आज मगरिब के बाद आप तमाम हजरात आइएगा और इस पर अमल करिएगा, इस पर अमल करिएगा। ज्यादा से ज्यादा आपका वक्त 10 मिनट जाएगा और 10 मिनट का वजीफा मैं आपको बता देता हूं। अभी मैंने रिवायत तो आपको बताई थी कि 6 रकात अगर कोई पढ़ ले तो अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है, अगरचे समंदर के झाग के बराबर हो। दूसरी क्या, बोले 6 रकात पढ़े तो 12 साल की इबादत का सबब। अब पढ़ें कैसे, वो चीज आपको बता रहा हूं। नमाजी वगैरह हो तो तमाम ने सुन ली, आप लोग रह गए थे तो मैंने आपको भी सुना दे। हम 6 रकातें इस तौर पर पढ़ें कि 2 रकात जब नमाज आप पढ़ें, मगरिब की पूरी नमाज पढ़ने के बाद 2 रकात आप नमाज पढ़ेंगे और इस नियत से पढ़ेंगे उम्र दराजी के लिए, उम्र के ज्यादा होने के लिए, यानी अपने दिल में यह नियत रखें कि अल्लाह इन 2 रकातों के सदक़े से, इसके जरिए से, इसके वसीले से अल्लाह हमारी उम्र में बरकतें अता फरमा। दूसरी जो 2 रकातें पढ़ेंगे वो इस नियत से पढ़ेंगे कि अल्लाह हमारे रिस्क में, हमारे कारोबार में अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमा। अब तीसरी चीज जो रही, अब फिर 2 जो रकातें पढ़ेंगे वो इस नियत से पढ़ेंगे कि अल्लाह हमें दोज़ख से आजादी अता फरमा, यानी अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ अता फरमा। इसके अलावा मुहद्दिसीन ये एक रिवायत और बयान करते हैं, वो ये कहते हैं कि 6 रकातें तो आपने पढ़ी, इसके अलावा मजीद 2 रकातें और पढ़ रहे हैं, इसके अलावा मजीद 2 रकातें और पढ़ रहे हैं। बोले वो कौन सी? बोले कि ईमान पर खातिमा के लिए, ईमान पर खातिमा के लिए 2 रकातें और पढ़ ले, यानी जब भी इस दुनिया से जाए तो रब ताला हमारा ईमान पर खातिमा हो, यानी ईमान ही पर इस दुनिया से हम चले जाएं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इसकी भी बड़ी हदीस पाक में फजीलतें आई हैं। इसके अलावा हम मगरिब के बाद जैसे जागने के लिए तो पूरी तो बोला, अब जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं कि भाई मस्जिद में ही आप रहें जब भी पूरी रात जगें। आप घर पे भी सब बेदारी कर सकते हो, घर पे भी जाग सकते हो। अगर घर पे नहीं जागे तो भाई किसी छत पे जाग लो,
راستے میں اگر بھائی لوگ چل رہے ہیں تو وہاں سلام دعا کر لو، لیکن ذکر بھی برابر جاری رہے، ذکر برابر جاری رہے. یعنی اس رات میں دنیا کا خیال ایک دم نہیں آئے. وہ چلتے 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 آپ قبرستان بھی پہنچ جائیں، چلتے چلتے قبرستان بھی پہنچ جائیں. وہاں آپ کے لیے دو فائدے ہیں، وہاں آپ کے لیے دو فائدے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ میں نے تمہیں قبروں سے منع کیا تھا، قبروں پر جانے کے لیے میں نے تمہیں منع کیا تھا، لیکن اب تمہیں قبر کی اجازت دیتا ہوں کہ جاؤ اور قبروں کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت کرو. کیوں بھائی پہلے کیوں منع تھا اب کیوں جائز ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ابتدا میں اسلام جو پھیل رہا تھا تو انہیں منع اس لیے کر دیا گیا کہ کہیں یہ قبروں کو پوجنے نہ لگے، کہیں یہ قبروں کی عبادت شروع نہ کر دیں، کہیں قبروں کو سجدہ کرنا شروع نہ کر دیں. اس لیے منع کر دیا تھا کہ عبادت قبروں کی نہیں، مزارات کی نہیں، عبادت صرف ایک ہی کی ہوتی ہے اور وہ ہے ہمارے اور آپ کے رب کی ذات. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، کسی کی بھی نہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں کس کے سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں بھائی، تو عبادت صرف اللہ کی. تو ابتدا میں اس لیے منع کر دیا گیا تھا تاکہ یہ لوگ عبادت شروع نہ کر دیں. بعد میں جب لوگوں کو اچھے خاصی جانکاری ہو گئی اور لوگ پہچاننے لگے، پھر انہیں حکم دے دیا اب قبروں کی زیارت کریں، آپ قبروں کی زیارت کریں. تو کون سا فائدہ حاصل ہو گیا؟ ایک تو یہ حدیث نے اجازت دی تھی، دوسرا نہیں بلکہ پہلے، یہ تو حدیث کی اجازت کی پہلا فائدہ یہ کہ جب آپ قبروں پر جاؤ گے تو آپ کے دل میں ایک عجیب نصیحت سی آئے گی، ایک عبرت سیکھو گے، وہ یہ کہ آج یہ قبر کے اندر پڑا ہوا، کل یہی قبر ہوگی کہ اس کے اندر ہمیں بھی آنا ہوگا، کل یہی جگہ ہوگی اس کے اندر ہمیں بھی آنا ہوگا. تو جب قبرستان میں جب بندہ پہنچتا ہے تو اسے جو گناہ دنیا میں کر چکا ہوتا ہے، جو گناہ یہاں کر چکا ہوتا ہے، اسے بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، بہت شرمندگی. ارے یار اس جگہ ہمیں بھی آنا ہے، اس کے لیے کچھ تیاری کر لیں. تو یہ کہ آپ گناہوں سے بچو گے. اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے بزرگوں کے لیے بھی وہاں ایصال ثواب کریں، بزرگوں کے لیے بھی ایصال ثواب کریں. ہمارے گھروں سے جو مرحومین گزرے، ماں باپ دادا دادی بھائی بہن جو بھی رشتہ دار گزرے یا جو اپنے لوگ خاندان پریوار کے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اب کیسے مغفرت کریں صاحب؟ آپ درود شریف پڑھ لیجیے، آپ کلمہ پڑھ لیجیے، آپ قرآن کی تلاوت کر لیجیے وغیرہ وغیرہ. ان تمام چیزوں کا ذکر کر کے اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار ہم نے یہ جو پڑھا ہے اللہ ان تمام کا ثواب ہمارے مرحوم کو عطا فرما، ان تمام کا ثواب اللہ اس کو عطا فرما. ایک جملہ، کیونکہ ابھی فاتحہ کا پورا طریقہ بتا دیا ہے وہ تو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن یہ چیزیں ہیں کہ آپ کو یہ ذکر ہے. اس کے علاوہ ایک چیز میں آپ کو بہت خاص بتا رہا ہوں، اس میں آپ بڑے غور سے کیا ہوا؟ تو بھائی ابھی ٹائم ہے گا نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ سے گزرے. شب برات کا آخری موقع آپ دیکھ لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ سے گزرے تو وہاں یہ دیکھا کہ ایک پتھر رکھا ہوا ہے، پتھر، اور پتھر کی شکل انڈے کی طرح ہے. شب برات کی حقیقت دیکھیں، پتھر کی شکل انڈے کی طرح اور دودھ سے زیادہ سفید انڈا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ آخرکار یہ کیا چیز ہے اتنی خوبصورت. اللہ نے فرمایا ہے میرے پیغمبر عیسیٰ، ابھی تمہیں اور زیادہ تعجب ہوگا جب اس انڈے کی حقیقت تمہیں پتہ پڑ گئی، جب اس پتھر کی حقیقت تمہارے سامنے آ گئی. حضرت عیسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرے پروردگار اس کی حقیقت دکھا دے، مولا کیا حقیقت ہے اس کی. حضرت عیسیٰ نے کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور وہ پتھر جو تھا وہ پھٹ گیا. اور جب پتھر پھٹا ہے تو حضرت عیسیٰ نے کیا دیکھا کہ ایک شخص اس کے اندر اپنے رب کی عبادت کر رہا تھا، اپنے اللہ کی عبادت کر رہا تھا. اس کی دائنی طرف یعنی سیدھی طرف انگور کا درخت تھا اور بائیں طرف ایک نہر جاری تھی اور وہ اپنی اللہ کی عبادت کر رہا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے شخص کون ہو تم، کیا حقیقت ہے تمہاری اور کب سے تم یہ عبادت کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں،
400 سال سے اس پتھر کے اندر اپنے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. 400 سال. اللہ اکبر. پھر حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, تب بولے بھوک لگتی ہے تو انگور کھا لیتا ہوں, پیاس لگتی ہے تو پانی پی لیتا ہوں. تو حضرت عیسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار, یہ جو بندہ کر رہا ہے ایسا کوئی بندہ ہوگا یا نہیں, ایسا ثواب کسی کو ملے گا یا نہیں. اس لیے کہ یہاں یا تو نہ ریاکاری ہے نہ دکھاوا, پتھر کے اندر اپنے اللہ کی عبادت کر رہا ہے, اتنا ثواب کسی کو ملے گا جو 400 سال سے عبادت کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا ہے میرے عیسیٰ, تمہارے بعد ایک نبی آئیں گے, تمہارے بعد ایک نبی آئیں گے, اور ان کو میں شعبان المعظم کا مہینہ عطا کروں گا, جس میں 15ویں شب ہوگی, یعنی شب بارات ہوگی. اور شب بارات میں اگر اس نبی کا کوئی امتی اگر 2 رکعت نماز پڑھ لے گا تو اللہ 400 سال کی عبادت سے اسے زیادہ ثواب عطا کرے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر حضور کا کوئی امتی اس شب بارات میں اگر 2 رکعت پڑھ لے گا تو موسیٰ کے اس امتی جو 400 سال عبادت کر رہا تھا, 2 رکعت کا اتنا ثواب ملے گا جتنا اس کو 400 سال میں نہیں ملا تھا. اللہ اکبر. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شب بارات کی کتنی اہمیت ہوگی. تو آپ لوگ آئیں آج مغرب بعد اور 6 رکعت نماز پڑھیں, اور ہو سکے تو 8 رکعت نماز پڑھیں. اس کے علاوہ ایک گزارش آپ سے اور ہے کہ مسجد کا کام شروع ہو چکا ہے, گرمی آ چکی ہے, اب تمامی حضرات دیکھ رہے ہیں کولر وغیرہ خراب پڑے ہوئے. تو آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اللہ کا گھر ہے, کچھ مسجد جیسے ہر بار تو آپ اچھا دیتے ہو, اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھا مسجد کا تعاون کر رہے ہیں, لیکن اس بار تھوڑا سا مزید بڑھا دیجیے گا. 10 کی جگہ دیتے تھے تو وہی 20 دے دیجیے گا. اللہ کا گھر ہے, غلط جگہ تو جائے گا نہیں. اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا چندہ ادھر چندہ بڑھا اور ادھر مسجد کے اندر بھی کام ہوا. پہلے ادھر کام ہوا, پھر پوسٹر کا کام ہوا, پھر کلر کا کام ہوا, پھر مسجد پہ جو کام ہوا, اس کے علاوہ دیکھیے دروازے پر بھی کام ہوا ہے, اب کولر کا بھی کام ہوگا. تو آپ کا پیسہ رہے گا نہیں ہو رہا, آپ کا پیسہ پورا لکھا ہوا ہے. اور بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے ارے بھائی جو پیسہ دے رہے ہیں لکھا ہے نہیں. کبھی بھی کوئی بھی کسی کو بھی اگر شک ہو کہ بھائی ہمیں حساب لینا ہے, ہر ایک انسان حساب لے سکتا ہے, سب کو آزادی ہے, سب کو آزادی ہے. کبھی بھی کسی وقت بھی کوئی بھی مقتدی حساب لے سکتا ہے. 1 روپیہ بھی جو خرچ ہوتا ہے نا وہ بھی لکھا جاتا ہے. جس میں 2 کاپی ہیں, ایک کاپی میرے پاس خود موجود ہے اور ایک کاپی خزانچی صاحب کے پاس موجود ہے. آپ کسی سے بھی حساب لے سکتے ہیں, آپ کا پیسہ رہے گا نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے گھر میں لگے گا. تو آپ سے گزارش ہے کہ مسجد کا زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں تاکہ مسجد کا مزید کام ہو سکے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.